الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت تقریباً زیادہ تر مسلمانوں میں ذوق بندگی، شوق بندگی، شوق عبادت یہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی 5 وقتہ نماز کا پابند بھی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ماشاءاللہ میں تو نمازی ہوں، اور باقی عبادات کی طرف وہ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کر پاتا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں بس دعا کریں حضرت ہم 3 وقت کی تو پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کے پابند بن جائیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مولانا ہم کسی لفڑے میں پڑھنا نہیں چاہتے، بس 5 وقت کی نماز پڑھو باقی کسی چیز پہ توجہ مت دو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کچھ بھی کھا لو سب معاذ اللہ حلال ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے درمیان اس طریقے کی سوچ آپ کو نظر آئے گی۔ اب مجھے آپ کو یہ بتانا ہے عبادت کے لیے اللہ عز و جل نے کب تک کا حکم دیا، اور وہ بھی کس کو؟ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک، زندگی کے آخری لمحے تک، مرتے دم تک اپنے رب کی بندگی کرو۔ یعنی ایک ایسا تصور دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے اپنے رب کی بندگی کرو مرتے دم تک، زندگی کی آخری سانس تک۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ میں 5 وقتہ نہیں پڑھتا، 3 وقت کی پڑھتا ہوں، 5 وقت کی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، یا بس میرے لیے اتنا کافی ہے، تو نہیں. عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. یہاں وعبد سے مراد صرف یہی نہیں کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں. یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ عز و جل کی غلامی میں زندگی کی آخری سانس تک رہو، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ساری مرضی مولا کی ہوا کرتی ہے. اب آئیے تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوا چلوں. اصل موضوع جو آج میرا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں نماز کا اثر نظر نہیں آتا. ہم روزے رکھتے ہیں لیکن روزے کا اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. ہم حج کرتے ہیں لیکن حج کے اثرات اور ثمرات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے ثمرات اور اثرات اور فوائد ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نماز کے اثرات، یعنی نماز پڑھ کر کے بھی ہم نہیں سدھر پا رہے. وہ کون سی غلطی ہماری زندگی سے ہو رہی ہے کہ روزے رکھنے کے بعد بھی ہم متقی نہیں ہو پاتے. وہ کون سی غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے باوجود مال کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلتی. اور وہ کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے کہ حج کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر وہ نکھار نظر نہیں آتا جو نکھار ایک حاجی کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. آج اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو زندگی کی بہت بڑی غلطی کی اصلاح انشاءاللہ العظیم ہو جائے گی. آج سنی دعوت اسلامی کی طرف سے یا اور بھی سنی تحریکوں کی طرف سے نماز کے مسائل، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کورس، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہ ہوا ظاہری علم. لیکن اس ظاہری علم کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کی زندگی میں بھی نماز کا اثر نظر نہیں آتا، نماز کا فائدہ نظر نہیں آتا. طلبہ اور علماء سے میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ بہت زیادہ توجہ سے سمجھیں اور سنیں تاکہ ان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو. کیا وجہ ہے کہ نماز ہمیں بدل نہیں دیتی؟ کیا وجہ ہے کہ روزے ہمیں بدل نہیں دیتے؟ تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں نماز سے. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ صرف نماز کے ظاہری مسائل کو سیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. ایک ہے ظاہری علم اور ایک ہے باطنی علم. ظاہری علم کے ساتھ ساتھ جب تک کہ باطنی علم نہیں ہوگا اس وقت تک نماز ہماری زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتی. نماز کا ظاہری علم تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کہ نماز سے پہلے آپ وضو کرو، جب نماز کا ارادہ کرو چہرہ دھو لو، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو، مسح کر لو اور ٹخنوں تک جو ہے وہ پیر دھو لو. یہ ظاہری عمل ہوا. اب اگر کوئی اس طریقے سے وضو کر کے پاک ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی. نماز بولیے ہو جائے گی. لیکن نماز کا فائدہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے باطنی علم کو بھی سیکھے. آپ نے آج تک یہ تو ضرور سنا ہے کہ نماز قضا کرنے والے کی یہ سزا ہے،
نماز چھوڑنے والے کی یہ سزا ہے. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی قرآن نے سزا رکھی ہے. بعض نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی، اور وہ بھی سخت ترین سزا رکھی ہے. آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ بے نمازی کے لیے قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. اب یہ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. یہ ہے ویل. اور یہ کس کے لیے ہے؟ بے نمازی کے بارے میں نہیں، قرآن نمازی کے بارے میں فرماتا ہے کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا چکے ہیں، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں. نماز کو بھلانے سے کیا مطلب؟ نماز کو بھلانے سے مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے پر نماز ادا کرتے ہیں. نماز کو بھلانے سے مراد یہ ہے کہ بالکل آخر وقت کے اندر دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مکروہ وقت کے اندر اب عصر کا وقت جا رہا ہے میں عصر مغرب ساتھ میں پڑھ لوں گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں میں جلدی کا حکم دیا ہے ان میں سے نماز کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو. اب آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز. اب دیکھیے لوگ پڑھتے ہیں اپنے اعتبار سے، نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ نماز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بعض مجبوریاں ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس مجبوری کے اعتبار سے نماز تاخیر کر دی، کوئی آپ کو جگہ نہیں مل رہی، کوئی آپ سفر کے اندر ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں میں سکون سے نماز پڑھ سکوں، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں آ رہی ہے اور اس میں آپ کا وقت گزرنے کے قریب ہے اور آپ نے کہیں کسی طریقے سے اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کی اور قضا نہیں ہونے دی، وہ ایک مجبوری کی بات ہے. لیکن روزانہ میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو مارکیٹ کے اندر کاروبار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ یار میں عصر کے لیے جاؤں تو مغرب پڑھ کر کے آؤں، تو بالکل 15 منٹ باقی ہوتے تو جاتے ہیں مسجد کے اندر، عصر پڑھتے ہیں پھر مغرب پڑھ کر کے آ جاتے ہیں. نہیں، ایسا مت کرو. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، مکروہ مت ہونے دو. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس نماز کو پھر کیش کرنا چاہتے ہیں کہ میری نماز کو دیکھ کر اور میری پابندی کو دیکھ کر دنیا مجھے معزز سمجھے. دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں میں اپنی امپریشن جمانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. سب کی بات ایسی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے. تو قرآن کہتا ہے ایسے ریاکاروں کے لیے ویل ہے، ویل. میں آپ کو میرا اپنا واقعہ بتاؤں. مدینہ منورہ میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا مسجد نبوی شریف کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یار حرم شریف میں اندر جا کے مسجد کے اندر پڑھ لیتے، یہ باہر تم پڑھ رہے ہو. کہ اصل میں یہاں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں نا تو مجھے دیکھ لیں، تو جس کو ملنا ہو مجھ سے ملاقات کر لیں. یہ میں آپ کو گنبد خضرا کے سامنے کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ ہے باطنی علم. اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے. اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، ایک بزرگ
30 سال تک جن کی تکبیر اولا کبھی مس نہیں ہوئی، 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ انہوں نے 30 سال تک پڑھی۔ ایک روز فجر کی نماز کے لیے جب مسجد کے اندر پہنچے تو ایک رکعت چھوٹ گئی تھی۔ نماز انہوں نے ادا کر لی اور سلام پھرنے کے بعد صرف دل میں اتنا خیال آیا کہ آج شاید لوگ سوچیں گے کہ ان کی ایک رکعت کیسے چھوٹی۔ بس جیسے یہ خیال آیا تو باطنی علم نے رہنمائی کی، باطنی علم نے رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ میں نے کیا سوچ لیا کہ لوگ میری نماز کو دیکھتے ہیں، تو کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ بس اس خیال کے بعد 30 سال کی نماز انہوں نے دوبارہ ادا فرمائی۔ 30 سال کی نماز انہوں نے دوبارہ ادا فرمائی۔ یہ ہے باطنی علم۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نماز کے مسائل یہ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر ریاکاری کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی، ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ نماز ادا کی، ہم نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی، لوگوں میں امپریشن جمانے کے لیے نماز ادا کی، تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ ایسی نماز کے بارے میں ویل فرمایا گیا، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جہاں ظاہری علم سیکھنا ضروری ہے وہیں باطنی علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی سیکھو۔ آئیے اب روزے کی طرف چلیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مجھے بتائیے، پوری پابندی اور دیانتداری کے ساتھ مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور روزہ ہی ایسی عبادت ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں مسلمان چاق و چوبند نظر آتا ہے تو وہ روزے ہی ہیں۔ روزے سب رکھتے ہوئے نظر آتے، لیکن کبھی بھی ہم نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ ادھر ماہ رمضان رخصت ہوا تو پکچر دیکھنا چھوڑ دیا ہو، گناہ کرنا چھوڑ دیا ہو، حرام کام چھوڑ دیا ہو۔ نہیں، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ روزے تو اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، لیکن ہم تو پرہیزگار نہیں بنے۔ تو وجہ یہ ہے کہ باطنی علم ہمارے پاس نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کے سلسلے میں جو باطنی علم ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں غیبت کرے، جھوٹ بولے، چغلی کرے، گناہ کرے، تو اس کا دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ باطنی علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولتا ہے، روزے کی حالت میں غیبت بھی کرتا ہے، روزے کی حالت میں چغلی بھی کرتا ہے، نتیجتاً روزے رکھنے کے باوجود بھی اس کی زندگی کے اندر پرہیزگاری نہیں آتی، اس لیے کہ روزہ صرف پیٹ کو کھانے پینے اور خواہش کو روکنے کا نام ہی نہیں ہے۔ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے یہ روزہ تو ہو جائے گا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر کوئی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکتا ہے ماہ رمضان میں، اس کا روزہ ہو گیا۔ لیکن روزے کی برکتیں کب میسر ہوں گی؟ جب وہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، اپنے کان کا بھی روزہ رکھے، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھے، اپنے پیر کا بھی روزہ رکھے۔ جب ان سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے روکے تو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اس کو عزت بھی ملے گی اور اللہ کے متقی بندوں میں وہ شامل بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے باطنی علم۔ اس علم سے ہم نہ آشنا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی آپ مشاہدہ کر لیں نا،
آپ جائزہ لے لیں. کسی مہینے کے اندر رات کو 2 بجے تک گلیوں میں کھیلتے ہوئے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے، لیکن ماہ رمضان کے اندر بچے بچیاں مرد خواتین کچھ پرواہ کھیل. معاذ اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کھیل کا مہینہ آ گیا ہو. تو کہاں سے روزے کے فوائد آپ کو نصیب ہوں گے؟ یہ باطنی علم نہ ہونا یہ روزے کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے. اسی طریقے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، زکوٰۃ کو لے لیں. آدمی اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اور قدرت کی طرف سے جو متعین کردہ نصاب ہے، اس نصاب کی روشنی میں وہ 2.5% اپنی زکوٰۃ کیلکولیشن کر کے نکال دیتا ہے. لیکن نکالنے کے باوجود اس کی زندگی کے اندر زکوٰۃ کے جو فوائد دینے کے ہیں وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے نظر نہیں آتے کہ اس کو باطنی علم نہیں. باطنی علم نہیں. اور باطنی علم کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یہ ہے باطنی علم. اے ایمان والو اپنے صدقے کو برباد مت کرو احسان جتا کر اور دل دکھا کر. یہ ہے باطنی علم. آپ کے پاس زکوٰۃ مانگنے کے لیے کوئی آیا اور آپ نے کہا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، گیا معاملہ، سب فنش. اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی اور پھر آپ نے کہا ارے اس کی کیا، اس کو تو میں نے دیا ہے تو یہ آج زکوٰۃ کھاتا تھا ابھی یہاں تک پہنچا ہے، فنش، سب برباد. قرآن کا یہ فرمان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. بلکہ یہاں مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ کتنی دوری سے؟ لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے. ایک وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک وہ شخص جو عادی شرابی ہے توبہ کیے بغیر مر جائے، اور ایک وہ شخص جو کسی پر احسان کرے تو احسان جتائے. حضور فرماتے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے. ارے تمہارا مدرسہ نہ چلتا اگر ہم زکوٰۃ نہ دیتے تو. یہ سب احسان جتانا یہ ہمارے دیے ہوئے سارے پیسوں کو اور خیرات کو زائل کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے یہ ساری چیزوں کو. تو یہ باطنی علم بھی جاننا ضروری ہے، اور اس کا نالج میکزیمم مسلمانوں کو ہے ہی نہیں. اور مسلمان کیا کرتے ہیں میں ابھی بتا نہیں سکتا، بس اجمالی طور پر یا مبہم انداز میں اتنا کہہ دوں کہ ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. کیا کرتے ہیں یہ؟ آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، سوشل میڈیا کو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے کیا دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ ہے باطنی علم. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آئے، زکوٰۃ مانگنے کے لیے آیا. اب آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ دینے کی طاقت رکھتے ہو، لیکن وہ بندہ بار بار مانگتا ہے، یا آپ تھکے ہوئے ہیں اور کوئی آ گیا مانگنے کے لیے، یا آپ کا موڈ ٹھکانے پر نہیں ہے، کوئی آ گیا مانگنے کے لیے، تو آپ نے سوچا ہے جان چھڑاؤ، دے کر کے ختم کرو، لو. یا پھر دے کر کے یہ کہنا یار تیرا تو کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، جب دیکھو تب آ کر مانگنے کے لیے کھڑا رہ جاتا ہے، لے چل آئندہ مت آنا. ہوتا ہے.
اس کو قرآن نے کیا کہا سنیے. قرآن کہتے ہیں قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس سے کسی کا دل دکھ جائے. اس سے تو بہتر تھا کہ تم یہ کہہ دیتے بھائی پلیز آپ کہیں اور دیکھ لیں، آئندہ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. یہ اچھا کہہ دینا، یہ دیکھ کر سامنے والے کا دل دکھانا اس سے بہتر ہے. اور اگر کسی نے دیکھ کر دل دکھا دیا اس کا دینا ضائع، ختم، فنش. یہ ہوا باطنی علم. اسی طریقے سے حج کو لے لیجئے. میں نے بہت ساروں کے منہ سے سنا ہے جو بار بار حج کے لیے جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ سب کی نیت یہ نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے. میں نے سنا ہے ارے حضرت کیا بتائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. تو یہ 5-6 دن کی تکلیف ہم اٹھا لیتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، تو الحمدللہ کافی برکت ہوتی ہے، مال ہی مال ہو جاتا ہے حج کرنے کی وجہ سے. ہم اس لیے جاتے ہیں. یہ اس لیے بندہ کہہ رہا ہے کہ باطنی علم نہیں. یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، بالکل اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا، کس کے لیے حج کرو، کیوں حج کرو؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے. اگر تمہاری عبادت اور تمہارا حج اور عمرہ اللہ کے لیے نہیں مال کے لیے ہے تو بخاری شریف کی پہلی ہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. مال تو تمہیں مل جائے گا حضور نے فرما دیا ہے تو، لیکن تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تم نے حج تو مالداری کے لیے کیا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تھوڑی کیا ہے، بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی کیا ہے. حج اس لیے کیا تاکہ مالدار بن جائیں. مالدار ہو گئے تو حج کر کے آنے کے بعد بھی نماز کی پابندی نہیں رہتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ارے حج کر کے آنے کے بعد تو چھوڑیے، مکہ مکرمہ میں حج کے بعد نمازیں قضا ہوتی ہیں لوگوں، وہاں رہ کر کے بھی قضا ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے. تو یہ ہے باطنی علم. اور اسی کے ساتھ باطنی علم حج کے سلسلے میں قرآن نے بتایا. کیا بتایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے دنوں کے اندر میاں بیوی کے سلسلے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہ کرو، اور گناہ بھی نہ کرو، اور جھگڑا بھی نہ کرو. یہ حج کے 5 دنوں کے اندر تم ان چیزوں کا خیال رکھو. یہ ہے باطنی علم. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مینا کے اندر ہی، مزدلفہ کے اندر ہی بیت الخلاء کے پاس جو لائن لگتی ہے تو وہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وضو کے لیے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مینا میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ٹور والے سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کھانے کے سلسلے میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہیں پر یہ ساری چیزیں ہوتی دکھائی دیتی ہیں. تو آپ یہ باطنی علم نہ ہونے کی وجہ سے حج کر کے آنے کے بعد بھی زندگی بدلتی نہیں، زندگی نہیں بدلتی. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے. ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے. اور جو حدیث مبارکہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم طلب کرنا، حاصل کرنا فرض ہے. اس کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے عقیدے کا علم بھی ہے، شریعت کا علم بھی ہے، اور ظاہری علم بھی ہے، اور باطنی علم بھی ہے. باطن کا تذکرہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. اب سمیٹتے ہوئے چلو، جب بھی نماز پڑھو ایک تصور آپ کو نیت میں ہی دیا جاتا ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. کوئی آپ نے سب سے منہ موڑ لیا،
آپ نے سب سے منہ موڑ لیا، رب کی طرف منہ کر لیا ہے نا؟ تو اب نماز کے اندر ایسے ڈوب جائیں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور قائم نہ ہو تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب اس طریقے سے نماز پڑھو گے تو پھر تمہارا تصور یہ قائم ہو جائے گا کہ میرا خدا صرف مسجد ہی میں نہیں دیکھتا، باہر نکلوں تو بھی دیکھتا ہے، تو اب نگاہیں جھکی رہیں گی، تاک جھانک کرتے ہوئے نہیں دکھائی دو گے۔ تو یہ باطنی تصور ہے، یہ باطنی علم ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی یہ تینوں چیزیں تو حلال ہیں، میرے پاس حلال کا کھانا موجود ہے، حلال مشروبات موجود ہیں، اور حلال بیوی موجود ہے، لیکن رب کے کہنے پر میں ان تینوں حلال چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچا رہا، تو گانے سننا، جھوٹ بولنا یہ روزے ہی کی حالت میں منع نہیں ہے، ہمیشہ منع ہے۔ اب یہ علم آپ کے پاس ہے اور یہ تصور آپ کا قائم ہوا، تو آپ صرف حلال چیزوں سے رمضان میں نہیں بچیں گے تو حرام چیزوں سے بھی بچیں گے، تو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد پوری زندگی حرام چیزوں سے بچنے میں گزر جائے گی، اور جب حرام چیزوں سے بچیں گے تو اللہ متقی بنا دے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ، بڑی محنت سے آپ نے مال کمایا اور پھر آپ مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ کے حکم پر دے رہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کے مطابق دے رہے ہیں، تو آپ نے جب مال دیا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، آپ دے رہے ہیں نا کسی کو، توجہ چاہوں گا، زکوٰۃ تو کسی کو دیں گے نا، آپ کسی کو آپ دیں گے۔ بہت پیارا نقطہ عرض کرنا ہوں، بہت پیارا نقطہ، بہت پیارا نقطہ ابھی ذہن میں آیا ہے۔ آپ مستحق زکوٰۃ کو دے رہے ہیں، اس وقت آپ کو خیال ہوتا ہے میں دے رہا ہوں، اس وقت یہ بھی خیال کرو کہ مجھے کون دے رہا ہے، اس وقت یہ خیال کرو مجھے کون دے رہا ہے۔ اگر وہ خیال ذہن کے اندر آ گیا کہ مجھے تو میرا رب دے رہا ہے، تو پھر آپ کی طبیعت اس دینے پر جس کو آپ دے رہے ہیں کبھی گھمنڈ کی طرف نہیں جائے گی، آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گی وہ نہ دے تو میں کیسے دوں گا، اب میں دے رہا ہوں اس کے دیے سے، اور اسی کا فرمان ہے تم میرے نام پر دو میں تمہیں 10 عطا کروں گا، پھر کمی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ تصور لا، یہ باطنی علم ہے، یہ باطنی علم ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ مشقتیں اٹھاتے ہیں، مزدلفہ میں گئے، اب تو مینا عرفات وغیرہ کے اندر ٹینٹ اچھے، لیکن مزدلفہ میں تو ابھی بھی کھلے آسمان کے نیچے ہی رہنا ہے۔ لیکن مزدلفہ کی ایک بات آپ کو بتا دوں، نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں نا، حاجی جاتا ہے، سورج غروب ہو گیا، مغرب نہیں پڑا، سورج غروب ہو گیا، دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا، لیکن اس کے باوجود وہ مغرب کی نماز نہیں ادا کر رہا۔ عرفات سے نکلنے کا حکم جو ہے غروب آفتاب کے بعد کا ہے، غروب پہ آفتاب سے پہلے آپ نہیں نکل سکتے، لیکن مغرب پڑے بغیر نکلتا ہے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت بھی آ جاتا ہے، لیکن مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء دونوں ملا کر کے پڑھتا ہے، مولا یہ تو نماز کا وقت گزر گیا، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، تو جواب ملے گا جب میرے محبوب نے ادا کی اس وقت ادا کرو گے تو ادا ہے، ورنہ قضا ہی قضا ہے۔ تو اب چونکہ مزدلفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھنے کا حکم دیا، تو یہ باطنی علم بھی سیکھیں،
یہ باطنی اسرار بھی سیکھیں، یہ باطنی علوم سے بھی آراستہ ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر جھگڑے سے کیوں روکا گیا حج کے اندر؟ باقی عبادتیں اپنی جگہ پر، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور حج میں جھگڑا نہ کرو۔ اس نقطے کو سمجھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس نقطے کو سمجھیے گا، اس لیے کہ پروردگار اپنے بندوں سے فرماتا ہے میرے بندو آج کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، آج کوئی بڑا چھوٹا نہیں، بادشاہ ہو وہ بھی 2 چادر پہنے گا، اور غریب ہے وہ بھی 2 چادر پہنے گا۔ یہ نہیں کہ سربراہ مملکت آیا تو اس کی زبان سے کچھ اور جملے ہوں گے، اور غریب آیا تو اس کی زبان پر کچھ اور جملے ہوں گے، نہیں، آج سب ایک ہو گئے، آج سب کو 2 چادر، اور سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو جب اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا تو اب اس ماحول کے اندر تمہیں جھگڑا نہیں کرنا۔ اب بندے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جب حج میں جھگڑا نہیں کر سکتا تو پھر عام دنوں میں کیسے مجھے جھگڑا کرنا چاہیے؟ اب جب مومن آپس میں متحد ہو کر کے رہیں گے تو اللہ عز و جل باطل پر غلبہ بھی عطا کرے گا، اور پروردگار کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار بھی فرمائے گا۔ یہ ہے باطنی علم۔ اب میں آپ کو 2 باطنی عبادت کا تذکرہ کر دوں۔ بہت بڑی عبادت باطنی اگر کوئی ہے تو وہ ہے توکل، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ مومن ہی کرتا ہے، مومنین ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آخر یہ بھروسہ اور توکل یہ باطنی عبادت میں اس طریقے سے اونچا مقام کیوں رکھتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑی پیاری بات موجود ہے، وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو بندہ جب اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو مولا فرماتے میرے بندے تو غم نہ کر، تو نے اس پر بھروسہ کیا ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اب تیرے ہر مسئلے کا حل کرنا میرے ذمہ کرم پر۔ یہ باطنی عبادت کے اندر بہت اہم۔ اب یہاں آدمی کا بھروسہ کمزور کب ہوتا ہے؟ جب اسباب دیکھتا ہے نا، یہ بھی نہیں یار کیسے ہوگا۔ میں آپ کو ایسے کئی ساتھی بتا سکتا ہوں، تحریک کے کئی ساتھی بتا سکتا ہوں جن کی مالی پوزیشن قطعی طور پر ایسی نہیں کہ جو حج کے فریضے کو انجام دے سکیں، لیکن آپ جانتے ہیں انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، مال کو نہیں دیکھا کہ میرے پاس ہے نہیں میں جاؤں گا کیسے، مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں تجھ سے بھروسہ کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم مدینے کی حاضری اور حج کے فریضے کو انجام دینے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ ایسے کئی ساتھی میں بتا سکتا ہوں جن کو بظاہر دیکھو ایک بار بھی حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن جب میرے کریم پر بھروسہ کیا تو میرے کریم نے بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ بھروسہ کر کے ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ مجھے یاد آ گیا کن فیکون والی بات، میں انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کروں گا، اور قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھاؤں گا کہ اللہ عز و جل جب فرما دیتا ہے کن، اس کو تو خالی اتنا ہی کہنا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مٹیریل کی ضرورت نہیں، آسمان بنانے کے لیے کوئی مٹیریل یا آدمیوں کو نہیں بلانا پڑا، آ جاؤ سب مل کر، پورے انسان مل کر کے آسمان تیار کرو، نہیں۔ ہم اپنے گھر کی چھت بناتے ہیں 100 سال کے بعد، بہت اچھی بنائیں، آج کے دور کے اندر تو 10 سال کے بعد حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں بہت اچھی بنائے تو 100 سال کے بعد چھت جو ہے وہ پگھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یا اللہ تیرا بنایا وہ آسمان نہ جانے کب سے ہے، بدلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جب سے ہے تب سے رہے ہے، اور تو جب تک چاہے گا یہ آسمان باقی رہے گا، اس لیے کہ سب تیرے دست قدرت میں ہے۔ تو
پہلی چیز ہے اللہ پر توکل، اور قرآن نے کہہ دیا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری چیز ہے صبر، ہر حال کے اندر صبر کے دامن کو تھامے رکھو، اس لیے کہ ہر پریشانی کا علاج حضور نے فرمایا کہ صبر ہے۔ اور بہت ساری نعمتیں قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بہت ساری نعمتیں اللہ بندے کو صبر کی وجہ سے عطا کرتا ہے، یا بہت قسمت والا کوئی بندہ ہو تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو صبر سے بہت کچھ ملتا ہے، اور سب سے بڑی چیز کیا ملتا ہے صبر میں؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج مجھے آپ کو سمجھانا تھا کہ باطنی علم کیا ہے اور باطنی عبادت کیا ہے، تاکہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی نماز کو بھی پرفیکٹ کریں، اپنے روزے کو بھی پرفیکٹ کریں، اپنے حج کو بھی پرفیکٹ کریں، اور اپنی زکوٰۃ کو بھی پرفیکٹ کریں۔ اور جب یہ ساری چیزیں پرفیکٹ ہو جائیں گی تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اور ہماری عبادات جو ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس کے اثرات ہماری زندگی سے ظاہر ہوتے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور ظاہری اور باطنی علم سے اور ظاہری اور باطنی عبادت سے آراستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پابندی سے ہر سنیچر کو اجتماع میں تشریف لایا کریں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔